إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام تعریف و توصیف و کبریائی و بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام کو امت محمدیہ میں پیدا ہونے کا شرف بخشا. انگن درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر، جنہوں نے دین اسلام کی تعلیمات کو ہم تک پہنچانے کی خاطر بے شمار تکالیف برداشت کیے. محترم سامعین اکرام، اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. اس جمعہ کی مناسبت سے جو موضوع متعین کیا گیا ہے، سکرات اور عذاب قبر. اللہ سے دعا کریں مختصر وقت میں جتنی باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آئے، اللہ ہم تمام کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے. محترم سامعین اکرام، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر موت کا ذکر کیا. بڑی مشہور آیت کریمہ ہم سب کو یاد ہے. اللہ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے ان چیزوں کا ذکر کیا جس کے اندر جان ہوا کرتی ہے. انسان، جانور، چرند، پرند، حشرات، کیڑے مکوڑے. اللہ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے. اور دوسرے مقام پہ اللہ نے کہا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر جن چیزوں کے اندر جان ہوتی ہے اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ آسمان، یہ زمین، سورج، چاند، ستارے، اللہ کی تمام مخلوقات، اللہ نے کہا کل من علیہا فان، دنیا کی تمام چیزیں فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کے. اللہ رب العالمین نے تیسرے مقام پر سکرات کا ذکر کرتے ہوئے ہمارے سامنے اس بات کی وضاحت فرمائی وَجَاءَ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ. انسان کی موت سے پہلے سکرات کی سختیاں اسے آ دبوچتی ہے. سکرات کی سختیاں انسان کو آتی ہے. اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر کہا وَجَاءَ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، سکرات کی سختیاں حق کا پیغام لے کر آ چکی ہے. مرنے سے پہلے انسانوں کے اوپر سکرات آتی ہے. اللہ رب العالمین نے چوتھے مقام پر اگر کہا جائے اللہ نے سکرات کی پوری سختیوں کا ذکر اللہ نے کیا ہے. کلا، آیت کریمہ شروع ہوتی ہے کلا، معنی کیا ہے؟ ہرگز نہیں. کیا ہرگز نہیں؟ اس کا جواب انشاءاللہ میں آپ کو آگے دوں گا. اللہ نے کہا کلا، ہرگز نہیں،
کب؟ اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق. اللہ نے کہا ہرگز نہیں. کب ہرگز نہیں؟ جب انسان کی جان کو، اس کی روح کو مکمل طریقے سے اس کے پورے جسم سے کھینچ کے نکالی جائے گی اور اس کے گلے میں لا کے چھوڑ دی جائے گی. انسان کو موت کیسے آتی ہے، سکرات کیسے لگتی ہے، انسان کی جسم سے اس کی روح مکمل طریقے سے سمیٹی جاتی ہے، پھر اس کے بعد لا کے اس کے گلے میں اٹکا دی جاتی ہے. اس وقت سے انسان کو سکرات شروع ہوتی ہے. اللہ نے اس مقام پر انسان کو لا کر کہا کلا، ہرگز نہیں. ایک انسان دنیا کے اندر پیدا ہوا، جوان ہوا اور بڑا ہوا، یہاں تک کہ انسان کی عمر 50 سے 60 سال کی عمر ہو گئی اور اس نے اپنی مکمل ذمہ داریوں کو نبھا دیا. اچانک آپ کے پاس خبر آتی ہے کہ جو ہمارے بھائی محلے کے اندر گزرا کرتے تھے اچانک نیچے گر گئے یا ان کے پیروں میں درد شروع ہو چکا ہے. لوگ ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں. آپ تو کل اچھا ہمارے سامنے چل رہے تھے لیکن اچانک آپ گر گئے، ہم نے سنا ہے آپ کے پیروں کو مار لگا ہے، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تو وہ انسان چیئر پہ بیٹھا ہوا بڑی محبت سے بات کرتا ہوا کہتا ہے اللہ کا شکر ہے بس پیروں میں درد ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پیروں کو دوبارہ واپس پہنچا دے، طاقت اس کے اندر واپس آ جائے. چند مہینے گزرتے ہیں، پھر ایک اور خبر اس انسان کی ہمارے پاس آتی ہے. اللہ نے جو کہا ہے کہ انسان کے جسم سے آہستہ آہستہ کر کے روح نکالی جاتی ہے اور مکمل طریقے سے ہاتھ پیر سے نکالنے کے بعد اس کے گلے میں لا کے اٹکا دی جاتی ہے. پھر خبر آتی ہے کہ جس کا پیر ٹوٹا ہوا تھا اور جو ہمارے بھائی چل نہیں پا رہے تھے، بےچارے لکڑی لے کے گھوم رہے تھے، خبر آتی ہے کہ ان کے کمر کا بھی دم چلا گیا ہے. لوگ دوبارہ ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے، اللہ نے فرما بردار بیٹا دیا ہے، جب بھی پیشاب پاخانے کی باری آتی ہے یہ ہمارا بچہ اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر ہم کو پیشاب پاخانہ کرواتا ہے اور ہماری بہو بڑی پیاری ہے، 3 ٹائم وقت پہ لے کر آتی ہے اور بڑی پیار و محبت سے اپنا باپ سمجھ کے میرے منہ میں لقمہ ڈالتی ہے. اللہ کا شکر ہے، بس اتنی دعا کر دینا کہ کمر ٹھیک ہو جائے. انشاءاللہ جب کمر ٹھیک ہو جائے گی تب نماز پڑھنے کے لیے آؤں گا. جب ہمارے پیر سلامت ہو جائیں گے، پیر ٹھیک ہو جائیں گے، اس کے بعد بیان ہونے والا ہے، بیان میں بھی شریک ہوں گا. اللہ نے بڑی پراپرٹی دے رکھا ہے اور میں وعدہ کرتا ہوں کمر ٹھیک ہو جائے اور ہاتھ پیر ٹھیک ہو جائے تو میں اس سال حج کرنے کے لیے بھی جاؤں گا. بس دعا کر دینا اللہ تعالیٰ میرے کمر کے درد کو کیا کر دے. پھر اس کے بعد چند مہینے گزرنے کے بعد ایک اور خبر آپ کے پاس آتی ہے کہ بیچارہ کمر تو چلا گیا تھا، ہاتھ پیر بھی جا چکے ہیں، بس صرف زبان سے الفاظ نکلتے ہیں، آخری وقت آ چکا ہے. اس کے بعد سارے کنبے قبیلے والے بات کرنے کے لیے آتے ہیں. فون کیا جاتا ہے کہ آپ کا بیٹا فلاں جگہ کام کرتا ہے، آخری ملاقات کرنے کے لیے. آپ کی امی کی حالت ایسی ہے، آپ کے باپ کی حالت ایسی ہے، فوراً آپ وہاں سے آ جائیں. پورے خاندان والے آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں، اڑوس پڑوس والے، آپ کے دوست احباب رشتہ دار آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں. تو معلوم یہ ہوتا ہے 4 پائے پہ لٹا دیا گیا، پوری مکمل طریقے سے جان نکال دی گئی، ہاتھ پیر حرکت نہیں کرتے ہیں، پیشاب پاخانہ بستر پہ نکل جاتا ہے، صرف بات بھی کرتا ہے تو زبان سے آدھی ادھوری بات نکلتی ہے اور بات کرنا چاہتا ہے لیکن مکمل بات زبان سے نہیں نکلتی ہے. آپ کے اور میرے بچے اپنے ماں باپ مجھ سے آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں، آپ کو اور مجھے اسی طرح 4 پائے پہ لٹا دیا جائے گا.
آپ کے معصوم بچے، آپ کے معصوم پوتے، آپ کی معصوم پوتیاں، آپ کی بچیاں جو پورے علاقے میں تھی، آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آتی ہے، امی جان ہم سے بات کریں، ابا جان ہم سے بات کریں، زندگی بھر دور تھے اور کبھی آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ کی تکلیف پوچھنے کا موقع نہیں ملا، امی ہم سے بات کریں، ابا ہم سے بات کریں، کیا تکلیف ہے؟ آپ نے ابھی تک ہمیں تکلیف نہیں بتایا ہے۔ اللہ بیان فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، اذا بلغت التراقیہ وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق۔ آپ کے بچے آ گئے ہیں، آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں اپنے بچے کو اپنی زبان نکال کے بات کر سکے، تسلی دے سکے، زبان حرکت کرتی ہے، ہونٹ مار لیتے ہیں لیکن زبان سے آواز نہیں آتی ہے، اور ایک میت مرنے سے پہلے اللہ سے کہتا ہے اے میرے پروردگار کیسا وقت آ چکا ہے، میرے سامنے میرے بچے سب کچھ موجود ہے، اے میرے پروردگار میری زبان میں بات کرنے کی طاقت عطا فرما۔ میرے بچے روتے ہیں، ماں کہے گی میرے بچے سامنے ہیں، اے میرے پروردگار زبان نہیں کھلتی ہے، کیا بات ہے؟ میں اپنے بچے کو تسلی دینا چاہتی ہوں لیکن زبان سے مکمل آواز نہیں نکلتی، اور کچھ دن گزرتا ہے اور کچھ دن یا کچھ اوقات گزرتے ہیں، اچانک وہ بات بھی بند ہو جاتی ہے، اچانک کبھی کبھی بے ہوش ہو جاتی ہے، کبھی آنکھ کھول کے دیکھتی ہے میت، آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، کچھ بولنا چاہتی ہے، منہ کھل جاتا ہے، زبان حرکت کرتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس انسان کے زبان سے اس کے الفاظ کو بھی کھینچ کر نکال دیتے ہیں۔ ایسے حالت میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے کئی مقامات پہ اس چیز کی وضاحت فرمائی ہے۔ اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو یہ وقت آنے سے پہلے اپنی آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائیں، اپنی آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ کیا ہوتا ہے ایسی حالت میں؟ کیا ہوتا ہے؟ قرآن بیان کرتا ہے وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمْرَاتِ الْمَوْتِ، اے نبی پاک کاش کہ آپ اس وقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے جب ایک کافر، ماں باپ کا نافرمان، چغل خوری کرنے والا، کسی کے گلے بیان کرنے والا، خاندان کو توڑنے والا، بے نمازی، برے کام کرنے والے، سود اور حرام کاری کرنے والے، اللہ بیان فرماتے ہیں اے نبی اگر آپ اس وقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے جب ایک بیمان، بے نمازی اور کافر کی موت کے وقت قریب آ جاتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اللہ بیان فرماتے ہیں وَالْمَلَائِكَةُ، آپ کے اور میرے بچے بازو کھڑے ہوئے ہوں گے، آپ کے بارے میں پوچھیں گے، بعض بچے کہیں گے ہے کوئی ڈاکٹر جو میرے والد صاحب اور میری والدہ کی زندگی کو واپس لا سکے؟ فون کیا جائے گا، حیدرآباد لے جایا جائے، آپ کو اور مجھے بٹھا کر حیدرآباد لے جایا جائے گا۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، اللہ بیان فرماتے ہیں کیا ہوگا؟ والملائکۃ، اللہ کے فرشتے آسمان سے آئیں گے۔ کیسے آئیں گے؟ باسطوا ایدیہم اخرجوا انفسکم اخرجوا انفسکم، اللہ بیان فرماتے ہیں اے نبی اگر آپ اس وقت کو دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے جب ایک میت کو لٹا دیا جائے گا، اس کے پورے بچے وہاں پر موجود، پورے خاندان والے وہاں پر موجود، فرشتے آسمان سے اترتے ہوئے اس کے سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، آ جاؤ وقت آ چکا ہے، اللہ نے آپ کو بلایا ہے، آپ کی زندگی مکمل ہو چکی ہے، اے اللہ کے نافرمان باہر نکل جا، اللہ کے سامنے تجھے تیرے اعمال کا کرتوت دینا ہوگا۔ حدیث کے الفاظ ہے دو فرشتے اتر کر اس کے تا حد نگاہ وہاں پر دور بیٹھ جائیں گے۔ آپ نے کئی مرنے والوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا دروازہ بند کرو،
وہ مجھے برا لگا ہے, کبھی وہاں پر بیٹھتا ہے, اس سے مجھے بچاؤ. مرنے والے کو مرنے سے پہلے, جان نکلنے سے پہلے ایک مرد اور عورت کو فرشتے نظر آتے ہیں جو اس کی روح نکالنے کے لیے سامنے آ کے بیٹھ جاتے ہیں. دو فرشتے سامنے آتے ہیں اور روح نکالنے والے فرشتے الگ ہوتے ہیں جو اس کے سرہانے آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں, اخرجوا انفسکم, اے خبیث روح باہر نکل, اللہ یاد کرتا ہے, اللہ کے پاس جانا ہے, جو تو نے کرتوت کیا ہے اللہ کے سامنے اسے بھگتنا ہے. اخرجوا انفسکم. اور حدیث کے الفاظ ہے, نبی بیان فرماتے ہیں کالے کلوٹے فرشتے بھیانک صورت میں فرشتے اس کے سامنے آ کر بیٹھیں گے, اور قرآن کہتا ہے یضربوا وجوہہم وادبارہم, اللہ کے فرشتے اس میت کو اپنے کوڑوں سے مار رہے ہوں گے, مارتے ہوئے کہہ رہے ہوں گے اے خبیث روح باہر نکل. مارنے کی بنا پر یہ میت اپنے پیروں کو گھسے گی اور زبان سے کچھ کہنا چاہے گی, اپنے بچوں کو بیان کرنا چاہے گی, اے میرے بچوں جو تم کوشش کرتے ہو حیدرآباد لے جائیں گے, فلاں کے پاس جائیں گے. میت وہاں پر سوچے گی وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ, اللہ کے فرشتے آ چکے ہیں, اب کوئی مجھے بچا نہیں سکتا. اے میرے بچوں میرا وقت آ چکا ہے, اے میرے بچوں میرا وقت آ چکا ہے, میں کچھ کہہ نہیں سکتا. اللہ سے کہتا ہے اے میرے پروردگار یہ کیسی حالت ہے, ایک وقت جوان تھا میں, میرے ہاتھ پیر کھیلا کرتے تھے, اے میرے پروردگار فرشتہ یہاں پر موجود ہے اور یہاں پر آذان ہو رہی ہے, ظہر کا وقت ہے, عصر کا وقت ہے, مغرب کا وقت ہے, اے میرے پروردگار فرشتوں کو روک لے, میں چاہتا ہوں کہ جا کے نماز پڑھ کے آ جاؤں. اللہ بیان فرماتے ہیں سورہ منافقون کے اندر ایسی حالت میں کیا ہوتا ہے. اللہ بیان فرماتے ہیں غور کیجئے میرے بھائیوں, وہ حالت مجھے اور آپ کے اوپر آنے والی ہے. اللہ ہم تمام کی حالت آنے سے پہلے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے سارے بچے آپ کے سامنے موجود, فرشتے آپ کو دیکھ رہے ہیں لینے کے لیے, اور نکالنے والے فرشتے آپ کے آنکھوں کے سامنے سرہانے بیٹھ گئے اور بار بار مار رہے ہیں اے خبیث روح باہر نکل, اللہ کے پاس تجھے حاضر ہونا ہے. اور اس وقت انسان اللہ سے مہلت مانگے گا, اللہ سے مہلت مانگے گا. فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ, اے میرے پروردگار فرشتے آ چکے ہیں, بیوی بچے یہاں پر موجود ہیں, زندگی میں عمل کرنے کا موقع نہیں ملا, اے میرے پروردگار مجھے وقت چاہیے. کتنا چاہیے؟ آپ کتنا مانگیں گے اللہ کے سامنے وقت؟ 1 سال؟ اے میرے پروردگار نہیں چاہیے. 1 مہینہ؟ اے اللہ نہیں چاہیے. 1 دن؟ اے اللہ نہیں چاہیے. 1 گھنٹہ؟ اے اللہ نہیں چاہیے. کتنا چاہیے؟ غور کیجئے میرے بھائیوں, وہاں پر مرنے والی میت کہے گی اے اللہ بڑا بچہ یہاں پر موجود ہے, میری بیوی یہاں پر موجود ہے, میں دنیا کا سب سے بڑا مالدار ہوں, اے اللہ اتنی مہلت دے دے اپنے بچے سے میں یہ کہہ دوں فَأَصَّدَّقَا, اے میرے بچوں میری پوری پراپرٹی کو اللہ کی راہ میں قربان کر دے. اللہ نے شروع میں کہا کلا, بس اب ختم ہو چکا ہے وقت, ہم نے آپ کو 60 سال دیا, 60 سال دیا, شادی بیاہ کے موقع پہ 10 لاکھ خرچ کرنے والا جب جمعہ میں آتا تھا 10 کی نوٹ باہر نکالتا ہے کہیں سب کے سامنے 100 کی نوٹ نہ نکل جائے, اب ہمارے سامنے مہلت مانگتا ہے. کلا, سب ختم ہو چکا ہے. اے اللہ پراپرٹی ہے, نہیں چاہیے, قبول نہیں کیا جائے گا. آپ کے بچے ہیں, بچانا چاہتے ہیں لیکن بچا نہیں پائیں گے. اللہ کہتے ہیں کلا, اب وقت ختم ہو چکا ہے. اذا بلغت التراقیہ وقیل من راق وظن انہ الفراق, آپ کا ٹائم ختم, تو اس کے بعد فرشتے آپ کے اور میرے جسم سے
روح کے فرشتے کھینچ کے نکالیں گے. مار رہے ہوں گے, روح نہیں نکل رہی ہے. اللہ آگے بیان فرماتے ہیں والنازیات غرقا والناشطات نشطا والسابقات سبقا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. ان آیتوں کی تلاوت کیجئے میرے بھائیوں. اللہ بیان فرماتے ہیں یہاں فرشتے مار رہے ہوں گے اور وہاں سے فرشتے بلا رہے ہوں گے. ہاتھ پر حرکت کرنا چاہے گا, زبان بھی حرکت نہیں کر رہی ہے, سب آپ کے سامنے موجود, سب کچھ ہو رہا ہے, روح نہیں نکل رہی ہے. اللہ فرشتوں کی ایک ٹیم کو اتاریں گے. کیسے آئیں گے؟ روح کھینچ کے نکالنے کے بڑے بڑے آلات, ہتھیار لے کر آئیں گے, میرے اور آپ کے جسم میں داخل ہو جائیں گے. اور جس فرشتے کو روح کا جو حصہ ملے گا اسے پکڑ کے کھینچ کے باہر نکالیں گے. عمر بن خطاب کہتے ہیں جب ایک انسان کی روح اس کے جسم سے نکالی جاتی ہے درد کتنا ہوتا ہے. درد اتنا ہی ہوتا ہے کہ ایک انسان لیٹا ہوا ہے اور اس کے پیٹ کے اندر کاٹی دار درخت داخل کر دیا گیا ہے, پھر اسے منہ کے ذریعے سے جھٹکے سے کھینچ کے نکال دیا گیا ہے. اور جہاں جہاں سے روح نکلتی ہے باہر وہاں وہاں اتنا درد ہوتا ہے جیسا گویا ایک انسان زندہ ہے, اس کے سامنے ایک ایک اعضا کاٹ دیے گئے ہیں. اگر میری اور آپ کی روح یہاں سے اگر انگلی سے نکل جائے درد کتنا ہوتا ہے, کینچی یا چاقو سے اگر انگلی کاٹ کے پھینک دی جائے درد کتنا ہوتا ہے, اس سے کہیں زیادہ درد ایک انسان کو ہوتا ہے. غور کیجئے میرے بھائیوں. اور فرشتے کیسے نکالتے ہیں؟ سر کے بال سے لے کر کھینچ کے پیر کے تلوے سے باہر نکالتے ہیں. ایک کاٹی دار درخت جس کے اوپر کاٹن کا کپڑا رکھ دیا گیا ہو اور اسے جیسے کھینچا جاتا ہے تو کاٹن کے کپڑے کے 100 ٹکڑے ہوتے ہیں. ایسے ہی جو فرشتہ روح کا جو حصہ مل گیا اسے کھینچ کے سختی سے باہر نکالیں گے, جس کی بنا پر انسان سکرات میں چیخ اٹھے گا اور اپنے منہ سے آواز نکالنا چاہے گا, لیکن صرف حلق سے آواز نکلے گی, غرارے نکلیں گے, لیکن زبان سے آواز نہ نکلے گی. میرے بھائیوں یہ سکرات کی سختیاں ہیں. اللہ کہتے ہیں کلا, ہرگز نہیں. جب آپ اس مقام پہ پہنچ جائیں گے, یہ مقام آنے سے پہلے حج و عمرہ کر لیں, یہ مقام آنے سے پہلے لوگوں سے معافی مانگ لیں, یہ مقام آنے سے پہلے 5 وقت کی نماز پڑھ لیں. اگر ہم نہیں پڑھیں گے وہاں پہ جانے کے بعد اللہ وقت چاہیے, اللہ صدقہ کرنے کا موقع دیجئے, وہاں پر کسی کو موقع نہیں دیا جائے گا. میرے بھائیوں یہ سکرات کی سختیاں ہیں. اللہ ہم تمام کو سکرات کی سختیوں سے محفوظ فرمائے. نبی کے بعد اللہ کے بعد کس کا مقام ہے؟ ہمارا ایمان ہے. اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. بس چند لمحات آپ کے سامنے پیش کروں گا, انشاءاللہ قبر کا عذاب پھر کبھی کسی موقع پہ پیش کروں گا. اللہ ہم تمام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. امام الانبیاء, امام الانبیاء جن کا مقام اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام انبیاء کرام میں, جب ہمارے نبی کو سکرات لگی, جب ہمارے نبی جانے لگے, تکلیف کتنی ہوئی اور تکلیف کتنی ہوتی ہے. اور اتنے بڑا مقام والا نبی کو یہ حالت ہوتی ہے تو میرا اور آپ کا کیا حال ہوگا. اللہ ہم تمام کو نبی کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بخاری کے اندر, ابو داؤد کے اندر آپ احادیث اٹھا کر پڑھ لیں. 15 دن پہلے کیا ہوا, 8 دن پہلے کیا ہوا, 10 دن پہلے کیا ہوا, 2 دن پہلے کیا ہوا, 1 دن پہلے کیا ہوا, سارے کے سارے حالات آپ کو ملیں گے. اللہ ہم تمام کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ابو داؤد کا ایک واقعہ ہے آپ کے سامنے پیش کرتا کہ بات واضح ہو جائے. انتقال سے تقریباً 8 دن پہلے کا واقعہ.
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے آتے ہیں اور ایسا منظر صحابہ اکرام کہتے ہیں اس منظر کو دیکھتے ہی ہمارے آنکھوں میں سے آنسو نکل گئے. ہم کو گوارا نہیں تھا کہ اللہ کے نبی کے پیر میں کانٹا بھی چبھ جائے. ہم وہ منظر جب کبھی بھی یاد کرتے ہیں تو ہمارے آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں. کیا منظر تھا میرے بھائیوں. اذان دی جاتی ہے, اذان ہونے کے فوری بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو صحابہ اکرام کو بلاتے ہیں اور صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی کے آنے کے انداز کو دیکھا تو چیخ پڑے, آنکھوں میں سے آنسو آ گئے. کیسے آتے ہیں؟ نماز کے لیے آ رہے ہیں تو دو صحابہ اکرام کے کندھوں کے اوپر, دو صحابہ اکرام کے کندھوں کے اوپر اپنے آپ کو بٹھا کر یا ٹیک لگا کر آ رہے ہیں. جب صحابہ اکرام لے کر آتے ہیں تو نبی کے پیر گھسیٹتے ہوئے آ رہے ہیں, جس کی بنا پہ اللہ کے نبی کے پیروں سے خون نکل رہا تھا. کہاں پہ آ رہے ہیں؟ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے, پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں. ایسی حالت میں پیر کام نہیں کر رہے ہیں, اتنی طاقت پیر میں نہیں ہے کہ اپنے پیروں سے چل کر آ سکے. اور کیسے آ رہے ہیں؟ دو صحابہ اکرام کے کندھوں کے اوپر اپنے آپ کو ڈالے ہوئے اور زمین پہ پیر گھسیٹ رہے ہیں. جب صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی کے آنے کے انداز کو دیکھا تو سب کے سب صحابہ اکرام مسجد میں جمع ہو گئے. نماز پڑھائے اور نماز پڑھانے کے بعد بڑی ہی تکلیف کے ساتھ اللہ کے رسول نے اپنے آپ کو اٹھایا اور منبر کی سیڑھیوں کو پکڑے اور اس کے اوپر تکلیف سے آ کر بیٹھ گئے. اس انداز کو صحابہ اکرام دیکھے زر و قطار ہو رہے تھے کہ نبی کی حالت اب کیسی ہو چکی ہے. غور کیجئے میرے بھائیوں, آخری نبی امام الانبیاء آخری وقت آنے سے پہلے سارے حقوق کو ادا کرتے ہیں. نبی کا پہلا اعلان تھا, اے میرے صحابہ, اگر میں آپ سے کچھ لیا ہے, اگر میں کسی کو کچھ دینا ہے تو میرے سامنے پیش کرے, میں اسے ابھی پیش کروں گا, ابھی ادا کروں گا. اللہ کے سامنے میں اسے ادا نہیں کر پاؤں گا. ایک صحابی رسول اٹھے اور اٹھ کر کہتے ہیں کہ آپ مجھے اتنے درہم دینا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عقیل, جاؤ اور جا کر ان کو قرض ادا کر دو میرا. پھر اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بیان فرمائی, اے میرے صحابیوں, اگر میں نے کسی کے اوپر ناحق ہاتھ اٹھایا ہوگا, میں نے کسی کو مارا ہوگا اور کسی کو میری وجہ سے تکلیف ہی نہیں ہوگی, اے میرے صحابہ, اگر وہ یہاں پر موجود ہے تو آؤ مجھے مارو, میرے پیٹھ پہ مارو. اللہ کے سامنے میں آپ کو بدلہ نہیں دے پاؤں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی کمزور ہو چکے تھے اور بہت ہی کمزوری سی آواز آپ کی نکل رہی تھی. اتنے میں ایک صحابی رسول اٹھ کے کھڑے ہو گئے, کہا کہ اے اللہ کے وسلم, مجھے آپ سے بدلہ لینا ہے. ابو بکر صدیق, عمر بن خطاب, سب صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے, غصے کے مارے دیکھنے لگے. کہتے ہیں کیا کہہ رہا ہے, نبی سے بدلہ لے گا. وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام, آپ نے مجھے فلاں جنگ کے اندر مارا تھا, میں چاہتا ہوں کہ آپ سے بدلہ میں ابھی لوں. نبی کہتے ہیں آؤ مجھے مارو. اس صحابی رسول کو پیارے سلام بلاتے ہیں, آؤ میرے پیٹھ پہ مارو. یہ انداز دیکھنے کے بعد صحابہ کرام زر و قطار رو پڑے. عمر بن خطاب, ابو بکر صدیق اٹھ کے کھڑے ہو گئے, اے فلاں صحابی, مارنا چاہتا ہے تو مجھے مار, اللہ کے نبی کو کیوں مارتا ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں اے میرے صحابی بیٹھ جائیے, کہ اس کا اور میرا معاملہ ہے. اگر اللہ کے میدان میں, حشر کے میدان میں اگر یہ آدمی آ جائے تو اللہ مجھے پکڑے گا, نہ کہ آپ کو پکڑے گا.
اے میرے صحابی آگے آ جا, مجھے مار. اللہ کے نبی نے اپنے آپ کو جھکا دیا اور اپنی پیٹھ کو پیش کرتے ہوئے جسم کے اندر میری پیٹھ میں طاقت ہے, میں آپ کے مار کو میں اپنے پیٹھ پہ برداشت کر سکتا ہوں. اس صحابی رسول نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کو ایسے نہیں ماروں گا, جب آپ نے مجھے مارا تھا اس وقت آپ کے ہاتھ میں لکڑی تھی, میں آپ کو لکڑی سے ماروں گا. اللہ اکبر. غور کیجئے میرے بھائیو, اللہ کے نبی نے اپنے آپ کو اٹھا کر کہا اے میرے صحابی جاؤ عصا لا کر دو اسے, تاکہ یہ دنیا کے اندر میری سانس ختم ہونے سے پہلے مار لے اور اللہ کے سامنے ٹھہرنے سے میں بچ جاؤں. صحابہ اکرام لکڑی لا کے دیتے ہیں. نبی نے کہا لکڑی لو, مجھے مارو. اللہ کے نبی نے اپنے آپ کو یہاں تک پیش کرتے ہوئے کہا کہ آؤ میرے پیٹھ پہ مارو. صحابہ کرام روتے ہیں, اس صحابی کو کوستے ہوئے کہتے ہیں اے فلاں صحابی کیسا ظالم ہے, اللہ کے نبی سے پہلے چلا گئے. غور کیجئے میرے بھائیوں, وہ صاحب رسول سامنے آ جاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میں ایسے نہیں ماروں گا, جب آپ نے مجھے مارا تھا میرے بدن کے اوپر کپڑے نہیں تھے, لہذا آپ اپنے کپڑوں کو نکالیے. غور کیجئے میرے بھائیوں, اللہ کے نبی اپنے آپ کو یہاں تک پیش کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے بڑی ہی طاقت کے ساتھ اپنے آپ کو اٹھا لیا اور اس کے بعد صاحب رسول خود کہتے ہیں اللہ کے نبی نے بڑی تکلیف سے اپنی چادر کو باہر نکال دیا اور نکال کر اپنے آپ کو جھکا کر کہا اے میرے صحابی آ جا, اب تو مجھے مار, میری سانس نکلنے سے پہلے اپنا بدلہ چکا لے, اللہ کے سامنے میں کچھ کام نہ ہوں گا. وہ صاحب رسول کہتے ہیں نبی کا یہ انداز دیکھنے کے بعد ہماری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے, ہم نے لکڑی کو پھینک دیا اور اللہ کے نبی کا آنکھوں چمٹ کے رونے لگے اور کہہ رہے تھے اے اللہ کے نبی معاف فرمائیے, آپ کو تکلیف دینا مقصد نہیں تھا, لیکن آپ کے پیٹھ کے اوپر مہر نبوت ہے, میری خواہش تھی کہ میں اس کو چوم لوں. اے اللہ کے نبی میں نے اسے چوم لیا, بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. اللہ کے نبی نے کہا کہ اے میرے صحابی تو جنت میں جائے گا, تو جنت میں جائے گا. یہاں پر علماء کرام کہتے ہیں ایک نبی نے اپنے اس صحابی سے اس حد تک اپنے تمام کے تمام معاملات کو کلیئر کر لیے, لیکن آج مجھے اور آپ کو کس حد تک معافی مانگنا ہے. اللہ معاف فرمائے, آج ہماری بہنوں کی وراثت ہمارے پاس موجود ہے, ہم نے اپنی بہنوں کا کھایا ہے, اڑوس پڑوس کا کھایا ہے, ہم نے کتنوں کا نہیں کھایا ہے میرے بھائیوں, ہم نے کتنوں کے خلاف ہم نے چغل خوری نہیں کی ہے, ہم نے کتنوں کے خاندان کو اجاڑا نہیں ہے. میرے بھائیوں وقت آنے سے پہلے اللہ سے معافی مانگ لے, لوگوں سے معافی مانگ لے, اپنے معاملات کو کلیئر کر لیں. قسم خدا کی جب اللہ کے فرشتے آپ کے سامنے آ کے بیٹھ جائیں گے, قسم خدا کی آپ کی ایک نہیں سنی جائے گی میرے بھائیوں. آپ کا وقت ابھی بھی آپ کے پاس موجود ہے. اللہ کے لیے اگر اس مجلس کے اندر جمعہ کے اندر خواتین بھی موجود ہے, اگر یہاں پر دو آپس میں لڑنے والے موجود ہیں, نماز ہونے کے بعد علماء اکرام یہاں پر موجود ہیں, اپنے اختلافات ختم کر لیں اور مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے گلے مل کے باہر جائیے میرے بھائیوں. ہو سکتا ہے اگر اللہ کے فرشتے یہاں پر بیٹھ جائے میری اور آپ کی روح نکال دے, اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے میرے بھائیوں. اور ایک نبی جس کی آواز پہ جنت کھلنے والی ہے, اور وہ نبی اپنے آپ کو یہاں تک پیش کرتا ہے. مجھے اور آپ کو کتنی معافی نہیں مانگنا ہے میرے بھائیوں, معافی مانگیں گے انشاءاللہ, معافی مانگیے میرے بھائیوں, یہ اللہ کا اصول ہے. اگر آپ معافی نہیں مانگیں گے قسم خدا کی یہ خبر کا عذاب, یہ سختیاں آپ کو آدھو جی کی میرے بھائیوں. اللہ سے دعا کریں اللہ ہم تمام کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخری وقت کیا ہوا, آخری دن کیا ہوا, غور کیجئے میرے بھائیوں. جن کے اگلے پچھلے تمام کے تمام گناہ معاف, تمام کے تمام گناہ معاف. امی عائشہ بیان فرماتی ہے آخری دن نبی کو لٹا دیا گیا,
اعلان کر دیا گیا. ہر صحابی آتے ہیں, حجرے میں داخل ہوتے ہیں. غور کیجئے میرے بھائیوں, اللہ کے نبی کو دیکھ کر پیار و محبت سے بات کرتے ہیں, ماتھے کو چومتے ہیں اور روتے ہوئے واپس باہر نکل کے آتے ہیں. صحابہ اکرام کو یقین ہو چکا تھا کہ اب اللہ کے نبی نہیں رہیں گے. روتے ہوئے صحابہ اکرام باہر آ جاتے ہیں. جتنے صحابہ اکرام جاتے ہیں پورے باہر روتے ہوئے آتے ہیں. یقین ہو چکا تھا کہ اب اللہ کے نبی دنیا میں نہیں رہیں گے. غور کیجئے میرے بھائیوں, بیٹی فاطمہ الزہرا آتی ہے اور آ کر دروازے پہ ٹھہر جاتی ہے, انتظار کرتی ہے ابا جان میرے پاس اٹھ کے آئیں گے اور بڑی پیار و محبت سے میرے ماتھے کو چوم کے اندر لیں گے. اللہ کے نبی کا معمول تھا, کوئی بھی بیٹی آتی اللہ کے نبی ان کو لینے کے لیے جاتے, دروازے تک جاتے, ان کو بڑی پیار و محبت سے ان کا سامان اپنے ہاتھ میں لیتے اور اندر لے کر بٹھاتے. فاطمہ الزہرا اپنے باپ کو دیکھتی ہے, چار پائے پہ لٹا دیے گئے اور ابا کے آنے کا انتظار کرتی ہے. اور اللہ کے نبی اپنی آنکھوں سے اپنی بچی کو دیکھتے ہیں, بچی میرا انتظار کرتی ہے, لیکن ابا چاہتے ہیں اپنے ہاتھوں سے اور اپنے پیروں سے چل کے جائیں اور اپنی بچی کو لے کر آئیں. اللہ کے نبی نے اشارہ کیا تو بچی روتے ہوئے واپس آ کر اللہ کے نبی سے کچھ باتیں کرتی ہے, پھر اس کے بعد باہر نکل جاتی ہے. اللہ کے نبی نے اپنے نوازوں کو بلایا, چوم کر باہر کیا. پھر اس کے بعد آخری وقت آ چکا. امی عائشہ بیان فرماتی ہے میرا شوہر, میرا آخری نبی میرے کندھے کے اوپر سر رکھے ہوئے تھے اور اللہ کے نبی بار بار اپنی زبان سے ایک کلمہ پڑھ رہے تھے. کیا کلمہ تھا میرے بھائیوں؟ اب غور کیجئے. اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی. اللہ کے نبی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. اے عائشہ ان للموت سکرات, سکرات کی سختیاں بڑی المناک ہوتی ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی بار بار یہ کلمہ پڑھ رہے تھے, اے اللہ مجھے معاف فرما, اے اللہ میری مغفرت فرما, اے اللہ مجھ پر رحم فرما, اے میرے پروردگار یہ سکرات کی سختیاں, جسم سے روح کا باہر نکلنا, اے اللہ میں برداشت نہیں کر پاؤں گا, اے اللہ مجھے تو اپنے پاس بلا لے. اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی. اور امی عائشہ بیان فرماتی ہے اللہ کے نبی نے اپنی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھا کر آخری مرتبہ یہ کلمہ کہا. اس کے بعد اللہ کے نبی کے ہاتھ نیچے آ گئے اور میں نے یقین کر لیا کہ اللہ کے نبی دنیا سے چلے جا چکے ہیں. اللہ کے نبی کو نیچے سلاتے ہیں اور باہر نکل کے صحابہ سے کہتے ہیں اے صحابہ کیا آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی کا انتقال ہو چکا ہے. غور کیجئے میرے بھائیوں, صحابہ اکرام فرط محبت میں ہم نے نبی کے بارے میں سنا تو ہمارے پیروں سے جان نکل گئی, ہم وہیں پر گر پڑے اور اللہ کے نبی کے بارے میں سنتے گئے. ہم کو اتنا بڑا صدمہ لگا کہ ہم اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہے تھے. عمر بن خطاب تلوار لے کے آ گئے. اگر کوئی یہ کہے گا میرا نبی مر چکا ہے میں اسے مار کے ختم کر دوں گا. بڑی محبت میرے بھائیوں. اذان کا وقت ہو رہا ہے, اذان کے وقت بلال رو رہے ہیں. لوگوں نے کہا بلال آزاد ہو, نماز سے وقت ہو چکا ہے. بلال روتے ہوئے کہتے ہیں اب ہمت موجود نہیں ہے کہ میں آزاد دے سکوں. اللہ کے نبی تھے, ان کے کہنے پہ آزاد دیا کرتا تھا, اب میرے اندر طاقت نہیں ہے کہ میں آزاد دے سکوں. لوگوں نے چڑھا دیا, آزاد دیتے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اس الفاظ پہ پہنچتے ہیں. اللہ کے نبی کی عدالتی ہے, اللہ کے نبی کو دیکھ کر بے ہوش ہو کے نیچے گر پڑتے ہیں. میرے بھائیوں دنیا کے اندر کوئی بھی باقی نہیں رہے گا. دنیا کے اندر پیسوں کے بلبوتے پر آپ کسی کو خرید سکتے ہیں, لیکن آپ کی زندگی کا ایک لمحہ اگر گزر گیا تو آپ اسے خرید نہیں سکتے. میرے بھائیوں خرید نہیں سکتے آپ.
اگر جیل کا موقع آئے سپریم کورٹ کو آپ خرید لے, بڑی واضح مثال, خرید لیا گیا اور بابری مسجد کا فیصلہ آپ نے دیکھ لیا. آپ دنیا کے اندر ہر چیز خرید سکتے ہیں, اگر ایک سیکنڈ آپ کو گزر گیا آپ خرید نہیں سکتے. میرے بھائیوں, وقت آنے سے پہلے اپنے تمام کے تمام غلطیوں کو لوگوں کے سامنے جو بھی ہو چکی ہے اس سے معافی مانگ لے, اللہ سے معافی مانگ لے. وقت ہے, آپ ابھی بھی کر لیں, ابھی کر لیں نیک عمل. لیکن آپ سوچیں گے بڑا ہونے کے بعد کروں گا, بوڑھا ہونے کے بعد کروں گا, کونے میں بیٹھ جاؤں گا. میرے بھائیوں, میری اور آپ کی غلط فہمی ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ ہم تمام کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائیں. اے اللہ جو بھی ہم سے گناہ ہو چکے ہیں اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ جتنے یہاں پر موجود ہیں مرد و خواتین, اے اللہ جتنے بھی گناہ ہو چکے ہیں جمعہ میں آنے سے پہلے اے اللہ تیرے سامنے ہم پورے گناہوں کو رکھتے ہیں. اے اللہ جتنے بھی ہم نے گناہ کیا ہے مسجد میں آنے سے پہلے یہاں پر آ کے نماز پڑھنے کی برکت سے اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. آمین. السلام علیکم.